نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي المتين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سایہ تلے، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سایہ تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سایہ تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سایہ تلے۔ اور اے مسافر موت کا پیغام جس دم آئے گا، اے مسافر موت کا پیغام جس دم آئے گا، مال و دولت سونا چاندی سب یہی رہ جائے گا، ہچکیوں کا ساز ہوگا دم بدم گھبرائے گا، کپ کپاتی روح ہوگی جسم تک تھرائے گا، عرصہ عرفات میں پھر مالک کے یوم الحساب تجھ سے اے نادان لے گا تنکے کا حساب، ہوگا جلال قہر ربی الذرہ آفتاب، الغرض بوئے گا جیسا ویسا ہی پھل پائے گا، اور چھوڑ آئیں گے اکیلا تجھ کو سب اہل چمن، اپنے بھی ہوں گے پرائے باپ ماں بھائی بہن، ایک اندھیری کوٹری کو جان لے اپنا وطن، ایک اندھیری کوٹری کو جان لے اپنا وطن، پڑھ نماز پنج گانا سرخرو ہو جائے گا، اے مسافر موت کا پیغام جس دم آئے گا۔ میرے دوستو، میں نے ابھی جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، آئیے اس سے متعلق چند باتیں آپ کے ذہن نشی کرا دوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں جو ہمیں تمام مومنین کو، تمام مسلمانوں کو، تمام انسانیت کو متوجہ کراتے ہوئے یہ پیغام دیا، الذی خلق الموت والحیات، کہ وہی رب ہے جس نے کہ موت کو بھی پیدا کیا اور زندگی کو بھی پیدا کیا۔ تو میرے دوستو، کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ آخر دونوں کے بنانے کا کیا سبب ہے، دونوں کو پیدا کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اگر زندگی دی تھی تو موت نہ دیتا، اور جب موت دی ہے تو پھر زندگی ہی نہ ہوتی۔ تو میرے دوستو، اس کی وضاحت قرآن کے اسی آیت سے آگے کی باتوں سے ہوتی ہے کہ وہ اس لیے دیا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، تاکہ وہ تمہیں جانچے کہ عمل کے اعتبار سے تم میں کون بہتر ہے۔ تو میرے دوستو، اب آپ سمجھ گئے ہوں گے زندگی کے بھی مقصد کو اور موت کے بھی مقصد کو۔ زندگی اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم بھلائی کریں، حسن اخلاق کریں، نیکیاں کریں، رب کو راضی کریں، اور موت اس واسطے آتی ہے تاکہ اس کا بدلہ، اس کا صلہ، اس کا جزا جو عمل ہم نے دنیا میں کیا ہے وہ قبر میں، حشر میں ملے۔ اور پھر میرے دوستو، ہم جیسا کریں گے ویسا ہی اس کا صلہ اور بدلہ ملے گا، اس لیے کہ گندم از گندم بری جو جزو از مکافاتی عمل غافل مشو، کہ گیہوں بوئیں گے تو گیہوں ہی کاٹیں گے، جو بوئیں گے تو جو ہی کاٹیں گے۔ تو میرے دوستو، زندگی اور موت کے لیے مقصد ہی یہی ہے کہ زندگی ملی ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن و انس کو پیدا کیا، رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس واسطے کہ عبادت و ریاضت کے لیے۔ پھر موت آتی ہے، اس کا صلہ اور بدلہ ملیں گے قبر میں۔ تو میرے دوستو، ہمیں چاہیے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہی ہم توبہ بھی کر سکتے ہیں، عمل بھی کر سکتے ہیں، اور رب کو راضی بھی کر سکتے ہیں، لیکن جب ہم یہاں سے چلے گئے تو پھر ہمارے پاس کوئی موقع نہیں ہوگا۔ کہ ایک بہت ہی مشہور و معروف واقعہ ہے کہ ایک بزرگ چوراہے پر بیٹھ کر کچھ باتیں کر رہے تھے، چند لوگ جمع ہو گئے، اس نے سوال کیا کہ آپ بتائیں کہ پھر کیا کر رہے ہیں؟ اس نے عرض کیا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور بندے کے درمیان صلح کرا رہا ہوں۔ تو لوگوں نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ تو آپ نے جواب دیا کہ آج رب قدیر تو مان رہا ہے لیکن بندے نہیں مان رہے ہیں۔ پھر میرے دوستو، آخرکار کچھ دنوں کے بعد لوگوں نے دیکھا وہی بزرگ قبرستان میں ہے۔ تو لوگوں نے سوال کیا آج آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ رب اور بندے کے درمیان صلح کرا رہا ہوں۔ تو لوگوں نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ تو اس نے عرض کیا کہ آج رب قدیر نہیں مان رہا، بندے تو مان رہے ہیں مگر رب قدیر نہیں مان رہا۔ تو پتہ چلا کہ جب تک دنیا میں ہیں ہم رب کو منا سکتے ہیں، راضی کر سکتے ہیں، لیکن جب موت آ گئی تو ہمارے پاس افسوس کے علاوہ کوئی چیز نہ بچے گی، اس لیے کہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔